بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر کے ارد گرد باہر سے آئے ہوئے ہندوؤں کے ہزارہ خیمے نصب تھے۔ بعض ہندو خیموں کے بغیر آسمان تلے پڑے تھے۔ وہ اپنا سامان طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہر کو بھاگے جا رہے تھے۔ شہر والوں نے ان لوگوں کو پناہ میں لینے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ طوفان کا زور ابھی بڑھ رہا تھا۔ بجلی چمک کر کڑکتی تھی تو انسانوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے، عورتیں چیخ چلا رہی تھیں، اور طوفان کی چیخیں انسانی چیخوں کو جیسے ہڑپ کرتی جا رہی تھیں۔ یہ طوفان ایک قیامت تھی۔ اس قیامت خیز طوفان میں ہشام سمرقند کا ساتھی کیس دریا کی طرف سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ اسے طوفان کے زناٹوں، بارش کی بوچھاڑوں اور درختوں کی چیخوں میں ایک ایسی چیخ سنائی دی جو کسی بچے کی یا عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ کیس رک گیا۔ بجلی اور کڑکی۔ اسے اس چمک میں قریب ہی ایک درخت کے تنے کے ساتھ کوئی انسان نظر آیا، اور وہی چیخ پھر سنائی دی۔ وہ ادھر کو دوڑا۔ وہاں ایک عورت اکیلی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ مت ڈرو، کیس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ شام کے بعد دریا پر نہانے گئی اور طوفان نے آ گھیرا۔ سب بھاگے تو وہ اپنی ساتھیوں سے بچھڑ گئی۔ کیس کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بجلی اب کے اتنی زور سے کڑکی کہ کیس بھی جو ایک دلیر مرد تھا سن ہو کے رہ گیا۔ لڑکی کی چیخ بجلی کے دھماکے سے زیادہ بلند تھی۔ بجلی قریب ہی ایک درخت پر گری۔ لڑکی کیس کے ساتھ اس طرح اور زیادہ چپک گئی جیسے اس کے وجود میں سما جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ادھر بڑے مندر سے شنکھ اور گھڑیال بجنے لگے۔ شنکھ ایک نہیں بیسیوں تھے۔ ان کی بے سری آوازیں ایسی تھیں جیسے بھیڑیے رو رہے ہوں۔ پنڈت اور پجاری کرشن واس دیو کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر ہر مہادیو اور جے جگدیش ہرے کا واویلا بپا ہو گیا۔ سب اسے دیوتاؤں کا قہر سمجھ رہے تھے۔ گھروں میں جنہوں نے بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھیں وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، مگر یہ دیوتاؤں کا قہر تھا یا خدا کا، یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شنکھوں کی آوازوں نے طوفان کی چیخوں کو زیادہ بھیانک بنا دیا۔ راجے مہاراجے، ان کے محافظ اور بڑے بڑے دلیر سورمے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ اس کو طوفان نہیں، جنوں، بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں کی خونریز لڑائی سمجھ رہے تھے۔ اس طوفان میں جو لگتا تھا دنیا کو ختم کرنے آیا ہے۔ کیس ایک ہندو لڑکی کو بازوؤں پر اٹھائے ایک پرانے ویران مندر کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے بازو اس کے گلے میں ڈال رکھے تھے اور گال بچوں کی طرح اس کے گالوں کے ساتھ دبائے ہوئے تھے۔ اس پر نیم غشی تاری تھی۔ بجلی کے دھماکے سے وہ بدک کر ہوش میں آ جاتی تھی۔ طوفان کیس کے پاؤں اکھاڑ رہا تھا۔ اوپر سے درختوں کے ٹہن لپک لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کیچڑ میں پھسلا، گرا، مگر اس نے لڑکی کو سنبھالے رکھا۔ ایک بار بادل بڑے قہر سے گرجے اور اس کے ساتھ ایسی بھیانک چنگاڑ سنائی دی کہ کیس رک گیا۔ اس کی مردانگی جواب دے گئی۔ بجلی چمکی تو اسے اپنے سامنے دو ہاتھی دکھائی دیے جو سونڈے اوپر کیے ہوئے چنگاڑتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کسی مہاراجا کے ہوں گے۔ وہ دور نہیں تھے، 25-30 قدموں کا فاصلہ تھا۔ دونوں ہاتھی سخت ڈرے ہوئے پہلو بپہلو دوڑے آ رہے تھے۔ کیس کے جسم سے کنکریوں کی بوچھاڑوں جیسی بارش اور بے پناہ تند ہواؤں نے طاقت چوس لی تھی، پھر بھی وہ دائیں کو دوڑا اور پھسل کر گر پڑا۔ لڑکی اس کے نیچے تھی، ہاتھی اوپر آ گئے۔ کیس نے لڑکی کو دھکا دے کر دور پھینک دیا اور خود کچلے جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے زور دے کر لڑکنی لی اور اتنا ایک طرف ہو گیا کہ ایک ہاتھی کا پاؤں اس کے پہلو کے ساتھ پڑا اور ہاتھی آگے نکل گئے۔ لڑکی جو ڈر سے مری جا رہی تھی دوڑی آئی اور کیس کے اوپر گر پڑی۔ اس نے کیس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ماں کی سی بےتابی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ بولو، بولو نا۔ اور کیس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک قدیم مندر کے کھنڈر تھے جو زمین سے خاصے بلند تھے۔ کیس اور ہشام امیر بن تاشکین سے یہیں ملے تھے۔ کیس سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں پر تھی۔ وہ اتر گئی، کہنے لگی کہ وہ خود اوپر جائے گی۔ طوفان کا زور ابھی ٹوٹا نہیں تھا، لیکن کیس کو ہاتھیوں کے نیچے پڑا دیکھ کر لڑکی کی جرت اور طاقت واپس آ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے، سیڑھیاں چڑھ گئے اور تاریکی میں ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے۔ لڑکی نے ٹٹول کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کے پاؤں پر سر رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔
مجھے گناہگار نہ کرو لڑکی، کیس نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور جذبات سے وہ اتنا مغلوب تھا کہ اس کے منہ سے نکل گیا، ہمارے مذہب میں یہ گناہ ہے کہ انسان کسی انسان کے آگے سجدہ کرے، سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم مسلمان ہو؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ سے ویسی ہی نفرت کرو گی جیسی ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ نفرت؟ لڑکی نے حیرت سے کہا، تم سے؟ تم نہ ہوتے تو میں زندہ نہ ہوتی۔ تم مسلمان ہو تو تم یہ تو نہیں مانو گے کہ یہ دیوتاؤں کا قہر ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، کیس نے کہا، لیکن یہ میرے خدا کا قہر ہے جو پتھر کے دیوتاؤں اور ان کی پوجا کرنے والوں پر گر رہا ہے۔ یہ خدا کا اشارہ ہے۔ مجھے اسی خدا نے طاقت دی ہے کہ تمہیں ایسے سخت طوفان میں سے اٹھا لایا ہوں۔ کیس سادھوؤں کے بھیس میں دریا کے کنارے گیا تھا۔ اس کا کل لباس پہلوانوں والا اور ایک لنگوٹ تھا۔ بارش نے اس کے جسم سے راکھ، داڑھی اور سر کے بالوں میں ڈالی ہوئی مٹی اور راکھ دو ڈالی تھی۔ لڑکی نے اسے پوچھا کہ وہ ننگا کیوں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دریا میں نہانے گیا تھا، طوفان کپڑے اڑا کر لے گیا اور وہ اسی طرح بھاگ آیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ متھرا کا میلہ دیکھنے آیا ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس نے بلند شہر کی کوئی جگہ بتائی۔ اس کا پورا کنبہ آیا ہوا تھا، اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے اس شہر سے باہر اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ کیس نے اسے بتایا کہ اب وہاں نہ خیمہ ہوگا نہ اس کا کنبہ، اور رات اسی کھنڈر میں گزارنی ہوگی۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے رک رک کر کہا، تم مرد ہو اور میں نوجوان لڑکی ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں التجا تھی۔ کیس سمجھ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے لیے نہیں، تمہارے ماں باپ کے لیے اٹھا لایا ہوں۔ میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ ہندو میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں اپنا نام جگدیش بتاؤں گا۔ لڑکی جس نے اپنا نام اوشا بتایا، کیس کی ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ اس نے بڑا پکا وعدہ کیا۔ پھر رات گزرنے لگی۔ اوشا کی آنکھ بار بار کھلتی تھی۔ اسے اب طوفان کا نہیں، اس مرد کا ڈر تھا جس کے ساتھ وہ اس کھنڈر میں تنہا تھی۔ آخری بار اوشا کی آنکھ کھلی تو کمرہ روشن تھا، کوئی کھڑکی اور روزن نہیں تھا، دروازے کے کواڑ نہیں تھے، دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کیس دروازے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کا طوفان رات کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ کیس کے چہرے پر حیرت تھی، اور ایسی ہی حیرت اوشا کے چہرے پر بھی تھی۔ کیس اس لیے حیران تھا کہ اس نے اس قدر خوبصورت اور اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اوشا اس لیے حیران تھی کہ کیس جوان آدمی تھا جس کے جسم کے پٹھے گوشت سے بھرے ہوئے اور بہت اچھے لگ رہے تھے، اور اس جوان مرد نے رات اتنی جوان لڑکی کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اب تمہارے ماں باپ کو تلاش کرنا ہوگا، کیس نے کہا، اٹھو چلیں۔ اوشا اسے ابھی تک حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، ابھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی تھا۔ کیس کے دوبارہ کہنے کے باوجود وہ نہ اٹھی۔ کیس کھچا ہوا اس کے قریب جا بیٹھا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، اوشا نے کہا، کیا مجھے باقی زندگی کا سکھ دے سکتے ہو؟ کیس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے لیے یہ واقعہ معمولی نہیں کہ رات تم نے مجھے طوفان سے بچایا ہے، اوشا نے کہا، اور بات یہ بھی معمولی نہیں کہ تم نے میری عزت بھی بچائی ہے، مگر تم مجھے اس بوڑھے سے نہیں بچا سکو گے جس کے ساتھ میری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہندو عورت کی زندگی مرد کے قدموں میں بسر ہوتی ہے۔ ماں باپ جس کے ساتھ چاہیں باندھ دیں اور خاوند مر جائے تو عورت اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے، یا اسے ہردوار یا یہاں متھرا بھیج دیا جاتا ہے۔ میں اپنی ایک بیوہ سہیلی سے ملی ہوں، وہ 2 سال سے یہاں ہے، کہنے کہ وہ پاک زندگی بسر کر رہی ہے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی ہے، مگر اس کی راتیں کسی نہ کسی پنڈت کے کمرے میں گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، تمہاری باندی بن کر رہوں گی۔ کیس کیا تھا؟ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اتنی حسین لڑکی اسے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر جبر کیے ہوئے تھا۔ لڑکی نے اس کی زنجیریں توڑ دی۔ اس نے کہا، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش کو بھی نہیں ٹال سکتا۔ اوشا، میرے دل سے پوچھو تو میں تمہیں کسی کے بھی حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے دل میں اتر گئی ہو۔ اٹھو، چلو چلیں۔ وہ جب باہر آئے
तो मंदिर की बुलंदी से उन्हें बड़ा ही भयानक मंजर दिखाई दिया। जहां खैमों की बस्ती थी वहां अब वीराना था। लोग इधर उधर अपना सामान ढूंढ रहे थे। खैमे गिरे हुए और फटे हुए थे, दरख्तों से टहन टूटे हुए थे और पानी ही पानी था। कैस उषा को साथ लेकर सीढ़ियां उतर गया। वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें बड़ी ही बुलंद आवाज सुनाई दी, उषा। दोनों रुक गए। उषा ने कहा, मेरा बाप है, अब हम भाग नहीं सकेंगे। एक दराज कद, चौड़े चकले सीने वाला आदमी जिसकी घनी मूछें उसके आधे चेहरे पर फैली हुई थी, दौड़ता आया और उषा को गले लगा लिया। उषा ने उसे कैस के मुतालिक बताया कि उसका नाम जगदेश है और उसे उसने बचाया है और रात उसने उसे उस मंदिर के एक कमरे में रखा और उस पर पहरा देता रहा है। उषा ने रात की सारी बात सुना दी। उषा के बाप ने कैस को गले लगा लिया और बोला, मुंह से मांगो, क्या इनाम दूं? सोना मांगो, मेरा घोड़ा मांगो। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, कैस ने कहा। इनाम का कोई लालच नहीं। अगर इनाम देना ही है तो मुझे अपना बेटा बना लें। आपने अपनी बेटी किसी को तो देनी है, ये करम मुझ पर करें। अपनी बेटी से पूछ लें कि मैं कैसा आदमी हूं। उषा का बाप खामोश हो गया। कुछ सोचकर बोला, मैं तुम जैसे बहादुरों की कदर करता हूं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, ये मर्द का जिस्म है। मैं फौजी ओहदेदार हूं, मैं खानदानी सिपाही हूं। मैं अपनी बेटी तुम्हें देकर तुम्हें फौज में ले जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक फौजी ओहदेदार से बात चल रही है, मैं जुबान से फिर नहीं सकता। कुछ और मांगो। आप कौन सी फौज में हैं? कैस ने पूछा। बुलंद शहर के राजा की फौज में, उषा के बाप ने जवाब दिया। कैस ने किसी ख्याल से उसके साथ फौजों की बातें शुरू कर दी। उषा के बाप ने सुल्तान महमूद की बात छेड़ दी और इस अज़म का इजहार किया कि वो उसे शिकस्त देने के लिए जिंदा है। वो चूंकि खानदानी और पैदाइशी फौजी था, इसलिए वो फौजों और लड़ाइयों की बातें करता रहा। मगर कैस के दिलो दिमाग पर उषा सवार थी। उसके बाप ने जब लड़की देने से इनकार कर दिया तो कैस को यूं लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल निकाला जा रहा हो, या जैसे उससे इतनी हसीन लड़की छीनी जा रही हो। उसकी फितरी कमजोरियां और नफसानी ख्वाहिशात उसके जज्बात और उसकी अकल पर गालिब आ गई। अगर उषा का बाप उसे धुतकार देता या उषा को साथ लेकर वहां से चला जाता तो कैस इस कैफियत से दो चार न होता। यह शख्स उसके साथ बड़े प्यारे अंदाज में दोस्ताना बातें कर रहा था और कैस सोच रहा था कि वो इस शख्स को किस तरह राजी करे। उषा के बाप ने गजनी के जासूसों का जिक्र किया और कहा, ये लोग हम में घूमते फिरते रहते हैं। वो महमूद को राज की ऐसी बातें बताते हैं कि वो हम पर वही ज़रब लगाता है जो हमारी कमज़ोर रग होती है। हमारी फ़ौजों में गजनी के जासूसों को पकड़ने का इनाम मुकर्रर किया गया है। अगर मुझे कोई मुसलमान जासूस नज़र आ जाए तो मैं उसे ज़िंदा अपने राजा के हवाले नहीं करूँगा, उसका सर काट कर ले जाऊँगा। कैस का दिमाग फिर गया। उषा बाप के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट ने कैस पर नशा तारी कर दिया। कहने लगा, अगर मैं आपको 2-3 जासूस पकड़वा दूं तो आप मुझे वो इनाम दे देंगे जो मैंने मांगा है। तुम कैसे पकड़वाओगे? मुझसे और कुछ न पूछें, कैस ने कहा। आप उन्हें पकड़ें और उन्हें जिंदा रखें। उनके जरिए आप गजनी के बहुत से जासूस पकड़ सकेंगे। कब? उषा के बाप ने कैस के कंधे पर हाथ मारकर पूछा, कहाँ हैं वो? अभी, आज ही, कैस ने जवाब दिया। वो यही हैं। अगर न मिले तो आप मेरी गर्दन काट सकते हैं, और अगर मिल गए और वो वाकई जासूस निकले तो अपनी बेटी का हाथ मथुरा के बड़े मंदिर में तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, लेकिन राजा से इनाम मैं खुद लूंगा। मुझे तरक्की मिल जाएगी, मुझे ज्यादा आदमियों की कमान मिल जाएगी। मुझे मंजूर है, कैस ने कहा, मेरे साथ चलो। कैस तमाम रात गायब रहा। हिशाम और उसके 2 और साथी उसे सुबह से ढूंढ रहे थे। उन्होंने साधुओं के भेष में तूफानी रात एक मंदिर में गुजारी थी। कैस शाम को वापस नहीं आया था। अब साथी उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक हिंदू फौजी ओहदेदार को साथ लिए उन्हें ढूंढ रहा है। अब वहां किसी को ढूंढना आसान नहीं था। लोग शहर में मालूम नहीं कहां कहां जा छुपे थे। हर तरफ कीचड़ और पानी था। दोपहर के वक्त हिशाम समरकंद को अपना एक साथी मिला। उसने बताया कि उसने कैस को देखा है। वो साधुओं के भेष में नहीं, बल्कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो उसके अपने मालूम नहीं होते। उसके साथ एक आदमी है जो शक्लो सूरत, कद बुत और तलवार से फौजी मालूम होता है। अगर वो फौजी नहीं तो भी वो आदमी मशकूक है और वो हिंदू लगता है। हिशाम ने उसे कहा,
اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ غائب ہو جائیں۔ اس کے اس ساتھی نے کیس کو دیکھا اور خود اسے نظر آئے بغیر وہاں سے کھسک آیا تھا۔ یہ لوگ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ کیس کو اوشا کا باپ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور جہاں رات کو اس نے اپنے کنبے کے ساتھ پناہ لی تھی وہاں اسے اپنے کپڑے پہنائے تھے اور اسے اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لے گیا تھا۔ ہشام کو تاشکین کی باتیں یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ مقامی مشرفوں پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں کے زیر سایہ رہتے ہوئے یہاں کے مسلمان ہندوؤں کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔ ہشام نے اپنی جگہ جا کر اپنے جسم سے راکھ دھوئی، سر اور داڑھی کے کچھ بال صاف کیے، کپڑے پہنے اور سر پر ہندوؤں کے طرز کی پگڑی باندھ لی۔ اس نے کرتے کے اندر خنجر چھپا لیا اور کیس کی تلاش میں نکل پڑا۔ بہت دیر بعد اسے کیس نظر آ گیا۔ وہ اوشا کے باپ کے ساتھ ایک قدیم عمارت کے بیرونی برآمدے میں ستون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہشام دوسری طرف سے اس کھنڈر میں داخل ہوا اور دبے پاؤں اس کمرے تک چلا گیا جس کے برآمدے میں کیس بیٹھا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی جس کے کواڑ نہیں تھے، ان دونوں کی پیٹھ پیچھے تھی۔ ہشام اس کھڑکی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ مایوس نہ ہوں، وہ نظر آ جائیں گے، کیس اوشا کے باپ سے کہہ رہا تھا۔ وہ 3 ہیں، تینوں کو پکڑوا دوں گا، لیکن چوتھے کے متعلق میں اب بھی نہیں مان رہا کہ وہ مہاراجہ کنوج کا ذاتی محافظ ہے۔ اوشا کے باپ نے کہا، تم کہتے ہو کہ تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گے، اور میں سوچتا ہوں کہ میں مہاراجہ کے خاص آدمی پر کس طرح الزام عائد کروں گا کہ وہ غزنی کا جاسوس ہے۔ مہاراجہ کنوج بڑا ہی دانشمند آدمی ہے، میں اسے پکڑوانے کا طریقہ بھی سوچ لوں گا، کیس نے کہا۔ ہشام نے اپنے کرتے کے نیچے سے خنجر نکالا۔ اس کی نوک ذہن میں بجھی ہوئی تھی، جسم پر اس کی خراش ہی کافی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ خنجر کیس کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ اٹھا مگر چکرا کر گر پڑا۔ ہشام اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اوشا کا باپ سمجھ گیا کہ خنجر کس طرف سے آیا ہے۔ وہ کھنڈر کے اندر دوڑا گیا۔ ہشام دوسری طرف جا نکلا۔ اوشا کا باپ کھنڈر میں قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہشام برآمدے میں آیا اور کیس کی پیٹھ سے خنجر نکال کر اسی طرف چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ اوشا کا باپ اسے کھنڈر کے اندر اور باہر ڈھونڈتا رہا۔ کیس مر چکا تھا۔ اس رات بڑے مندر کے پنڈت نے تمام راجوں مہاراجوں کو مندر میں بلایا۔ میں نے آپ سب کو سونے اور چاندی کا یہ انبار دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پنڈت نے انہیں سونے کے زیورات اور نقدی کے ڈھیر دکھاتے ہوئے کہا، کل رات میں آپ کے پاس تھا جب طوفان آیا تھا۔ مجھے دوسرے پنڈتوں نے جو اس وقت ہری کرشن کی پوجا کر رہے تھے بتایا ہے کہ دیوتا کی آنکھیں پہلے سفید ہوئی، پھر سرخ ہو گئیں، پھر ان آنکھوں سے شرارے نکلے اور فوراً بعد بادل کی پہلی گرج سنائی دی۔ یہ گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگیں۔ دیوتا کی آنکھوں کا رنگ کرمزی ہو گیا اور بجلی کڑکنے لگی، پھر طوفان آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مہاراجہ کنوج کے فانوس گر پڑے تھے اور آگ لگ گئی تھی۔ کیا آپ دیوتاؤں کے اس اشارے کو نہیں سمجھتے؟ رات کا طوفان دیوتاؤں کا قہر تھا۔ رات کو ہی لوگ مندر میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ رات بھر یہاں ماتھے رگڑتے رہے ہیں۔ مجھے صاف اشارہ ملا ہے، جب تک غزنی کے سلطان کا سر کاٹ کر ہری کرشن واسدیو کے قدموں میں نہیں رکھا جائے گا، یہ قہر ہم پر پڑتا رہے گا۔ رات کو کئی لوگ مارے گئے ہیں، یہی انجام آپ کا ہوگا۔ میں اپنے لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ جب تک اسلام کے لیے ہندوستان کا راستہ کھلا ہے، دیوتاؤں کی آنکھیں آگ برساتی رہیں گی۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے بہت بڑی فوج کی اور مالی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو، عورتوں نے اپنے زیورات اور مردوں نے اپنی نقدی میرے آگے ڈھیر کر دی ہے۔ میں یہ دولت آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کی فوجیں جب غزنی کی فوج کے خلاف لڑ رہی ہوں گی، اس وقت میں آپ کو آپ کی فوجوں کے اخراجات سے آزاد کر دوں گا۔ تمام خرچ متھرا کے اس مندر سے پورا ہوگا۔ آپ کی شکست میری شکست ہے۔ دیوتا مجھ سے جواب مانگیں گے کہ میں نے آپ کے دلوں میں اپنے مذہب کی برتری اور محبت اور اسلام کی نفرت پیدا نہیں کی۔ فتح وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اپنے دشمن کی اور اس کے مذہب کی نفرت ہو۔ نفرت ایک قوت ہوتی ہے۔ مسلمان اتنی دور سے آ کر تمہیں اس لیے شکست دے جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہاری نفرت بھری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے مذہب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ مذہب ہمارا سچا ہے۔ آپ کو غزنی کی فوج پر قہر بن کر گرنا ہے۔
पंडित ने राजों महाराजों को इस्लाम के खिलाफ भड़काकर ये तासुर दिया कि हर किशन वासुदेव ने उसे इशारा दिया है कि अब मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त होगी। पंडित बैठ गया तो लाहौर के महाराजा भीमपाल, कनूज के महाराजा राजियापाल, महाबन के राजा कूलचंद के अलावा बुलंदशहर और चंद और छोटी छोटी रियासतों के राजों की वो तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर तारीखी यलगार करनी पड़ी। उसने अपनी तारीख की एक ऐसी पेशकदमी की जिसे आज तक तारीखदान और फन्ने हर्ब ज़र्ब के यूरोपी मुबस्सिर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक मौरख सर आरल स्टेन ने लिखा है, महमूद गजनवी गजनी से मथुरा तक किले सर करता, तेजो तुन तुगयानी की तरह आया और मथुरा और कनूज को उजाड़ गया। उस वक़्त की तहरीरों से ये सबूत मिलता है कि उसकी इन फतूहात के पीछे उसकी इंटेलिजेंस दीवाने शुगले अशराफ ममलुकात का हाथ था। उसने इन महाराजों की तैयारी की इत्तला कब्ल अज़ वक़्त और मुकम्मल मालूमात मिल जाने पर बर्क रफ्तार पेशकदमी की और उन्हें आद बोचा। लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर और कलंजर का राजा जानकी बहमी सुल्तान महमूद के बाज गुजार थे और उनमें यह मुआहदा हुआ था कि भीमपाल गजनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और बवक्ते ज़रूरत गजनी की फौज को हिंदुस्तान में जिस मदद की ज़रूरत हुई देगा। यही मुआहदा कलंजर के राजा ने किया था। ये दोनों महाराजे 1017 ईस्वी के मौसम बरसात में मथुरा के बड़े मंदिर में बहुत से राजों महाराजों के साथ बैठे सुल्तान महमूद को फैसला कुन शिकस्त देने और गजनी की ईंट से ईंट बजाने का मंसूबा तैयार कर रहे थे। भीमपाल नडर ने इस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि इस मंसूबे में वो पेश नहीं होगा, दरे पर्दा साथ होगा। उसने ये वजह बयान की कि सुल्तान महमूद के खिलाफ जितनी लड़ाइयाँ उसके ख़ानदान ने लड़ी हैं वो और किसी ने नहीं लड़ी और हर बार उसे अपना नुकसान अपने ज़राए से पूरा करना पड़ा है और उसने मजबूर होकर सुल्तान महमूद के साथ सुलह और बाज का मुआहदा किया है। इस मंसूबे की क़यादत महाराजा कनूज राजियापाल को दी गई। मौरखों ने लिखा है कि इतनी बड़ी स्कीम की क़यादत का अहल महाराजा कनूज ही था। उसके पास जंगी फहम व फरासत भी थी, जंगी ताकत भी थी और शुमाली हिंद में कनूज की गद्दी एहतराम की निगाह से देखी जाती थी। लिहाजा मुश्तरका कमान उसी को देने का फैसला किया गया। मंसूबा कुछ इस तरह बना कि तमाम राजों महाराजों की आधी आधी फौजों की एक मुश्तरक फौज बनाई जाए और बाकी निस्फ मुख्तलिफ किलों में तकसीम कर दी जाए ताकि सुल्तान महमूद जवाबी हमला करे या किसी और रास्ते से आ जाए तो किला बंद फौज उसे रोके। मुश्तरक फौज के लिए तय पाया कि पिशावर की तरफ पेशकदमी करे और सुल्तान महमूद को पिशावर के करीब दर्रे खैबर की सिमत मैदान में ललकारा जाए और उससे पहले फौज का कुछ हिस्सा पहाड़ियों में जगह जगह घात में बिठाया जाए जो उसकी जंगी ताकत को पहाड़ियों में ही कमज़ोर कर दे। इस मंसूबे पर सब ने इत्तेफाक किया। सब ने वासुदेव के बुत के सामने खड़े होकर हलफ उठाया कि वो इस मंसूबे की कामयाबी के लिए जान और माल की कुर्बानी देंगे। अमीर बिन ताशकीन महाराजा कनूज के ज़ाती मुहाफ़िज की हैसियत से वहाँ मौजूद था। 3-4 और महाराजों के ज़ाती मुहाफ़िज भी अंदर बुतों की तरह खड़े थे। मथुरा से तकरीबन 100 मील दूर शमाल मशरक में दरियाए गंगा में गिरने वाले एक छोटे दरिया राम गंगा के किनारे बुलंदशहर वाक़ है। उस दौर में ये छोटी सी एक राजधानी थी और इसका नाम बारन या बर्न हुआ करता था। इसका राजा हरदत भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हमने सुल्तान महमूद को शिकस्त देने का बड़ा अच्छा मंसूबा बना लिया है, राजा हरदत ने कहा, लेकिन किसी ने भी इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि मुसलमान हर बार क्यों फतह हासिल कर लेते हैं। ये भी सोचें कि उनके पास कौन सा जादू है जो हम में नहीं। मैं उनकी एक खूबी बयान करूँगा। गजनी के जासूस बहुत तेज़ और होशियार हैं। वो गजनी की फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत हैं और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ भी गजनी के जासूस मौजूद हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। रात तूफान में कुछ जानें ज़ाया हुई हैं और आज गजनी का एक जासूस अपने साथियों के हाथों मारा गया है। मेरी फ़ौज के एक ओहदेदार ने इत्तेफाक से एक जासूस से उसका असल रूप मालूम कर लिया था। उस जासूस ने अपने 3 साथियों को पकड़वाना चाहा, मगर मालूम नहीं किधर से एक खंजर आया और ये जासूस हलाक हो गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुसलमानों के जासूस कैसे हैं और उनकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है।
راجہ ہردت نے اوشا کے باپ سے سنا ہوا کیس اور اوشا کا سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر کہنے لگا، مرنے والے نے ایک ایسے جاسوس کی نشاندہی کی تھی جس کا ابھی نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اسے ایسی حیثیت حاصل ہے کہ الزام غلط ہوا تو ہم میں نفاق پیدا ہو جائے گا۔ ہردت نے کن انکھیوں امیر بن تاشکین کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اندر سے لرز گیا مگر بت کی طرح کھڑا رہا۔ راجوں مہاراجوں نے ہردت سے کہا کہ وہ اس جاسوس کا نام لے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے اپنے طور پر سراغ رسانی کرے گا، پھر اس جاسوس کو سب کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ محفل برخاست ہوئی تو مہاراجہ کنوج نے راجہ ہردت کو ساتھ لے لیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ چونکہ اسے مشترکہ کمان دے دی گئی ہے، اس لیے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسے جاسوس سمجھ رہا ہے جسے یہاں اتنی اونچی حیثیت حاصل ہے کہ وہ اس پر الزام لگانے سے ڈرتا ہے۔ ہردت اسے ٹالتا رہا کیونکہ تاشکین ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مہاراجوں کے خیمے اڑ جانے کی وجہ سے ان کے لیے مکان خالی کرا لیے گئے تھے۔ مہاراجہ کنوج اپنی رہائش گاہ میں پہنچا تو اس نے تاشکین کو، جسے وہ جگن ناتھ سمجھتا تھا، چھٹی دے دی اور وہ ہردت کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ چمپا مہاراجہ کی لاڈلی رانی تھی، وہ اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے مہاراجہ اور راجہ ہردت کو شراب کے پیالے پیش کیے اور مہاراجہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہردت نے چمپا کی طرف دیکھا تو راجیہ پال اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے چمپا سے کہا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ چمپا چلی تو گئی لیکن تجسس نے اسے دروازے کے ساتھ ہی روک لیا اور وہ باتیں سننے لگی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس قسم کے مطابق ہے جو ہم سب نے مندر میں کھائی ہے۔ راجہ ہردت نے کہا، مجھے میرے عہدیدار نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ ذاتی محافظ جگن ناتھ نہیں، امیر بن تاشکین ہے، اور یہ غزنی کا بڑا ہی دانش مند اور ہر فن مولا جاسوس ہے۔ میرے عہدیدار کو یہ بات اس جاسوس نے بتائی تھی جو قتل ہو گیا ہے۔ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی ہوگی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔